مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے، کیسے باسط مجھ سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے پورے خاندان سے لڑ جھگڑ کے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کے گھر چھوڑنے کی دھمکی پر اکلوتے بیٹے کی بات کو اس کے والدین نے آخر قبول ہی کر لیا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کی محبت میں کہاں کمی آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت سے نوازا تھا، تو یہ بات میری ساس سے ہضم کرنا مشکل ہو گئی۔ وہ مجھ سے شروع دن سے ہی نفرت کرتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا ہے۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے میرے سسر چل بسے۔ میری ساس اب مجھے منحوس سمجھنے لگی تھی۔ باسط اور میں اپنی محبت میں یکسر یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ ہمارے معاشرے میں شادی ایک عورت کی ایک مرد سے نہیں بلکہ ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے ہوتی ہے۔ اگر خاندان والے ہی راضی نہ ہوں تو اچھے خاصے محبت کی شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی رضامندی اور دعائیں اس رشتے کے آگے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ میری ساس کا مجھ سے جیسا بھی رویہ رہا، میں نے ان کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا کہ وہ باسط کی ماں تھیں، اس لیے مجھے بھی عزیز تھیں۔ میں ان کی ہر کڑوی بات کو ہنس کر سہہ جاتی تھی۔ علینا، تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ دیکھنا، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی، تب تجھے پتہ چلے گا کہ اولاد کا دور ہونا کیسا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل پر کیسے قیامت ڈھاتا ہے۔ وہ اکثر مجھے برا بھلا کہنے کے بعد بددعائیں دینے لگتی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی، اور باسط بھی تو آپ کا پہلے جیسا ہی خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی محبت کرتے ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں ان کی باتوں کا برا ماننے کے بجائے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ان کا بیٹا ان سے نہ تو دور ہوا ہے اور نہ ہی کبھی دور ہوگا۔ جانتی ہوں میں تیرے جیسوں کو، جو میٹھی چھری کی طرح ہوتی ہیں، منہ پر میٹھی بنی رہتی ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں بھی کاٹتی رہتی ہیں۔ میں جو بھی کر لیتی، لیکن ان کا دل تھا کہ میری طرف سے صاف ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں خود باسط کو کہتی کہ وہ جب بھی گھر پر ہوں تو امی کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں تاکہ ان کے وہم دور ہو سکیں، مگر باسط اور میری ہر کوشش ناکام تھی، کیونکہ امی کا خیال تھا جو وہ سوچتی ہیں بس وہی ٹھیک ہے، اور جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ محض ایک دکھاوا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہونے لگی تو باسط مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری ہمیں سنائی، ہم مٹھائی کے ساتھ گھر پر واپس آئے، لیکن میری ساس کو ابھی بھی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی یہ سن کر کہ وہ دادی بننے والی ہیں۔ جانے ان کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اچھا باسط، میری بات سن، خیر سے، بہو تو اب امید سے ہے، گھر کو نہیں سنبھال پائے گی، اور مجھ سے بھی اب یہ سب نہیں ہوتا، کیوں نہ میں تیری خالہ کی بیٹی ارم کو بلا لوں، وہ گھر کو سنبھال لے گی، تیری بیوی کی اور ہماری خدمت بھی کرے گی۔ میری ساس نے یہ خبر سننے کے چند روز بعد بیٹے سے کہا، امی، آپ فکر نہ کریں، میں کام والی کا انتظام کرتا ہوں۔ باسط نے خالہ کی بیٹی کو بلانے کے بجائے یہیں سے انتظام کرنے کی بات کی، تو یہ بات میری ساس کو بری لگ گئی۔ دیکھا، تو چاہتا ہی نہیں کہ میری بہن کی بیٹی آئے، یہ سب پٹیاں تجھے تیری بیوی پڑھاتی ہے نا۔ میری ساس نے اب بھی میرے بارے میں غلط ہی گمان رکھا تھا۔ امی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ مجھے ایسا کچھ نہیں کہتی، ٹھیک ہے؟ آپ ارم کو یہاں بلوانے میں خوش ہیں تو اسے ہی بلوا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باسط کی بات سے میری ساس خوش ہو گئی تھی، اور انہوں نے اسی وقت اپنی بیوہ بہن کو فون کیا جو کہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور گھروں میں کام کر کے ہی اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھیں۔ فون جاتے ہی ان دونوں ماں بیٹی نے تیاری پکڑی اور اپنے سامان سمیت اگلے ہی روز یہاں شفٹ ہو گئیں۔ پہلے تو یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کے یہاں آنے کے بعد ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس ارم کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھیں، اور دھیرے دھیرے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری ساس کی برین واشنگ ان کی بہن ارم کی ممی کر رہی ہیں، جبھی تو وہ مجھ سے شروع سے ہی کٹی کٹی سی رہتی تھیں۔ ارے آپی، یہ کیا تم نے اپنی بہو کو بالکل ہی ڈھیل دے رکھی ہے؟ بھائی، اسے سمجھاؤ کہ ایسی حالت میں جتنا کام کرے گی اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ شہناز خالہ نے میری ساس کے سامنے اعتراض اٹھایا کہ وہ مجھے آرام ہی کیوں کرنے دیتی ہیں،
اور اس کے بعد سے باسط کے آفس جاتے ہی مجھے کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ خود وہ تینوں بیٹھ کر سارا دن باتیں کرتی اور میں گھر کے سارے کام کرتی، لیکن جیسے ہی باسط کے آنے کا وقت ہوتا، میری ساس تھوڑا وقت پہلے ہی مجھے حکم صادر کرتی کہ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤں، اور میں ایسا ہی کرتی، کیونکہ ان کا حکم نہ مان کر کے انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی باسط کو یہ سب بات بتا کر ان دونوں ماں بیٹے میں دوریاں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں بہت تھک جایا کرتی تھی، لیٹتے ہی سو جاتی۔ باسط کھانے کے بعد آفس کا تھوڑا سا کام دیکھتے، یہ ان کی روٹین میں شامل تھا، اور پہل تو میں ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی کہ کب وہ فارغ ہوں، لیکن اب میں اس قدر تھک جاتی تھی کہ ان کے کمرے میں آنے تک میں گہری نیند میں ہوتی۔ شروع میں باسط کا موڈ تھوڑا سا بدلا، اور پھر آخر ایک روز انہوں نے شکایت کر ہی دی کہ میں اب انہیں بالکل بھی وقت نہیں دیتی۔ "الینا، سارا دن تو تم آرام کرتی ہو، کام اب ارم اور خالہ کرتی ہیں، پھر بھی تم اتنا نہیں کر سکتی کہ پتی تھکا ہارا آتا ہے اسے ہی تھوڑا وقت دے دو؟" باسط کا شکوہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے صاف بتا دوں، لیکن میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ اس بارے میں بھی باسط کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اور میں اس حالت میں ان سے بددعا نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ "پتہ نہیں کیا ہے باسط، آج کل مجھے بہت نیند آنے لگی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ تمہارا انتظار کروں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتی ہوں۔" میں نے مسکرا کر اس کے شکوے کا جواب محبت سے دیا، تو وہ بھی میری بات کو سمجھ گیا۔ "اچھا چلو چھوڑو، فکر نہ کرو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، بس تم اپنا خیال رکھا کرو اور خوش رہا کرو۔" باسط نے محبت سے کہا تو میرا دل تو پرسکون ہو گیا کہ یہ غلط فہمی یہیں ختم ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تو شروعات ہے۔ میری بہن بھی انہی دنوں امید سے تھی۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ تھی۔ اس کے شوہر کی انبن ہو رہی تھی، وہ ان دنوں مائکے میں ہی تھی۔ یہ بات بھی میری ساس کو امی سے میری فون پر بات کرتے ہوئے پتہ چل گئی تھی۔ تب سے انہوں نے ضد لگا لی تھی کہ میں آخری دنوں میں مائکے چلی جاؤں۔ کہنے لگیں، ان کے یہاں رسم ہے، پہلے اولاد پہ عورت مائکے چلی جاتی ہے۔ میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا، لیکن فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ ارم خواہ ہی باسط کے ارد گرد منڈلانے لگی ہے۔ اب میری فکر زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ میں پریشان تو رہنے لگی تھی، لیکن باسط کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک روز میں پرانے سے کپڑے پہن کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، جب باسط دن کو کوئی فائل لینے اچانک سے گھر آ گئے۔ "یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اور تم کام کیوں کر رہی ہو؟" باسط تو جیسے مجھے اس حالت میں دیکھ کر غصے میں آ گئے تھے۔ "ارے بیٹا، تیری بیوی کو کہاں کسی کا کام پسند آتا ہے؟ وہ دونوں ماں بیٹی بیچاری سارا دن لگی رہتی تھیں، لیکن تیری بیوی 100 کیڑے نکالتی تھی کہ ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا۔ وہ دونوں مہمان ہیں، ایک تو اس کی خدمت کرتی ہیں، اسے بھی چاہیے کہ اس سے نرمی سے پیش آئے، الٹا انہیں جھاڑ کے رکھتی ہے۔" باسط نے جب میرے کام کرنے کے متعلق ماں سے پوچھا تو وہ یہاں بھی سارا ملبہ مجھ پر ہی گرا گئیں۔ آخر میں کچھ اپنی حالت کی وجہ سے چڑچڑی ہو چکی تھی، اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اوپر سے ساس کے جھوٹ پر جھوٹ اب میری برداشت سے باہر ہونے لگا تھا کہ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ "باسط، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب سے میں یہ ماں بیٹی آئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ صبح سے شام تک میں کاموں میں لگی رہتی ہوں، جب بھی تو تھک ہار کے رات کو جلدی سو جاتی ہوں۔" میں نے آخر خاموشی توڑ ہی دی اور ان کی سچائی باسط کو بتائی، لیکن شاید میں نے بتانے میں دیر کر دی تھی۔ "دیکھا بیٹا، تیری بیوی کس قدر جھوٹ بولنے لگی ہے۔ تو روز آتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا، ارم کچن میں ہوتی ہے، وہی کھانا لگاتی ہے، رات کو سب کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ، اس حالت میں جھوٹ بولو گی تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ صلہ مل رہا ہے ہمیں ہماری خدمتوں کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں رہیں تو کل ہی ہم چلے جائیں گے۔" میری خالہ ساس بہت تیز عورت تھیں، وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے خود کو مظلوم ظاہر کرنے لگیں۔ "ارے تو کیوں جائے گی؟ تو یہیں رہے گی، سنا نہیں تھا؟
یہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں بچے کی پیدائش کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی، تو پیچھے سے ہم لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ میں تجھے نہیں جانے دوں گی، میری ساس بولی، تو وہ بھی بہن کی طرفداری میں۔ اور وہ فیصلہ جو وہ کچھ روز پہلے مجھ پر تھوپ رہی تھیں، اب وہ بھی باسط کے سامنے میری ہی مرضی بنا ڈالا۔ علینا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم نے مجھ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ تم کب سے اکیلے ہی سارے فیصلے لینے لگی ہو؟ یہ بات سن کر باسط کا مزاج بگڑ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے باسط، میں نے اپنی امی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ تو یہاں آپ کی امی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکی پہلے بچے کی پیدائش سے قبل مائکے چلی جاتی ہے۔ میں نے باسط کو اصل بات بتائی کہ یہ بات میں نے نہیں بلکہ میری ساس نے ہی مجھ سے کی۔ باسط، یہ لڑکی جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، میں بھلا ایسی بات کیوں کروں گی؟ میں تجھے کہتی تھی تیری بیوی بہت تیز ہے، جو تجھ میں اور مجھ میں پھوٹ اور دوریاں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ دیکھ لے یہ وہی سب کر رہی ہے۔ میری ساس بھی اپنی بہن کی طرح اب جھوٹ موٹ کا رونا لگی تھی۔ علینا، مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ باسط نے پہلی بار مجھ سے اس انداز میں بات کی تھی، اور اس کے بعد وہ میری کوئی بھی بات سنے بنا ہی فائل لے کر غصے سے واپس آفس چلے گئے۔ رات کو دیر سے لوٹے تھے، لیکن آج میں ان کے انتظار میں بیٹھی جاگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے تو میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ باسط نے میری بات سننے کے بجائے حکم صادر کیا کہ علینا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز لائٹ آف کر دو۔ یہ کہتے ہی باسط آنکھیں موندے لیٹ گئے اور میں رونے والی ہو گئی، لیکن انہیں خود سے مزید بدظن بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے حکم پہ ہی عمل کیا۔ اگلے کچھ روز تک یہی سب چلتا رہا۔ باسط مجھ سے ناراض ہی رہے، جانے میری ساس نے ان سے کیا کہا تھا کہ چند روز بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سامان پیک کر لوں، وہ مجھے امی کے یہاں چھوڑ دیں گے، لیکن باسط، میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہا کہ شاید غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ بس کر دو علینا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، امی سے کچھ کہتی ہو اور مجھ سے کچھ کہتی ہو اور اپنی امی سے کچھ اور۔ باسط کا رویہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ باسط، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی امی سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ میں رہا سی ہو گئی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ باسط نے سوال داغا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے باسط، میرا وہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ میں ان کے رویے اور ساس اور خالہ ساس کی سازشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ باسط کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اپنی پیکنگ کرو۔ باسط اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے جانے اس کے دل کو پتھر کا کر دیا تھا کہ وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ باسط مجھے امی کے یہاں چھوڑ آیا اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کال کر کے فارمیلٹی پوری کرتا رہا۔ آخر پیدائش کا وقت بھی آ گیا تھا۔ خدا کے حکم سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی دن ایک ساتھ ہاسپٹل گئی تھیں۔ مجھے اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا اور اسے بیٹے سے۔ میری ساس اور باسط بھی ہاسپٹل آ گئے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار نہ کیا۔ میں اپنی خاموشی کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ ایک مہینے بعد میں خود ہی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میری واپسی پر کسی کو بھی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ باسط، کیا بات ہے، آپ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں کیا؟ پہلے تو آپ کہتے تھے بیٹی ہو یا بیٹا آپ دونوں سے ہی خوش ہوں گے، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹے کی خبر سنتے ہی آپ کا چہرہ اترا اترا سا تھا؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا جو آپ مجھ سے کہتے تھے؟ آخر باسط سے میں نے رات کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہی یہ سوال پوچھ لیا۔ کسی اور کی اولاد سے میں کیوں خوش ہونے لگا علینا؟ باسط تو غصے سے پھٹ گیا۔ کسی اور کی اولاد؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے امی نے بتا دیا کہ ڈاکٹر نے تمہیں چیک اپ کے بعد بتایا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، لیکن تم نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اپنا بیٹا اس کی جھولی میں ڈال دیا اور اس کی بیٹی کو اپنا کر اب چاہتی ہو کہ اس پرائی لڑکی کی خوشی مناؤں؟ تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا لینا۔
کتنی محبت کرتا تھا میں تم سے، لیکن تم نے اسے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ کیسے کرتی ہو تم یہ سب؟ مجھے لائن میں رکھ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے۔ باسط کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بس کر دیجئے باسط، یہ بھی آپ کی امی کی من گھڑت کہانی ہے۔ گڑیا کوئی پرائی بچی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہی بیٹی ہے، جس کی طرف آپ دیکھتے تک نہیں ہیں۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا کیسے سکتی تھی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میری بس ہو چکی تھی۔ بس کر دو علینا، اور کتنے جھوٹ بولو گی اور کتنا گرو گی میری نظروں میں؟ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو واپس لے آؤ، ورنہ میں خود تو لے ہی لوں گا۔ باسط کی بات پر میں دم بخود رہ گئی کہ وہ میرا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ میں بے بسی سے چلائی۔ یہ ایسے نہیں مانے گی باسط، میں نے کہا تھا نا تجھے کہ یہ صاف مکر جائے گی، بس تو طلاق دے کر اسے فارغ کر۔ ایسی لڑکی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جو اپنی ہی اولاد کو بیچ ڈالے۔ میری ساس میری زندگی میں زہر گھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میری ساس اور خالہ ساس نے میرے غیر موجودگی کے دنوں میں میرے شوہر کی برین واشنگ کر کے ان کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ اس بحث کا خاتمہ آخر میں میرے طلاق پر ہوا، اور میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے محبت کی شادی کرنے کے بعد آج بڑی بے آبرو ہو کر اپنی بیٹی کو لے کر اس کے کوچے سے نکلی تھی۔ باسط نے مجھے طلاق دیتے ہی مجھے انتقام لینے کے لیے اور اپنی امی کے پریشر میں آ کر اگلے ہی چند دنوں میں ارم سے شادی کر لی تھی۔ اور پھر جب باسط نے سلیمان کو اپنا بیٹا سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی تو رپورٹس اور ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ گڑیا ہی ان کی بیٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہیں اپنی امی اور خالہ کی باتیں سن لی تو باقی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ان کی تباہی میں سراسر ان کے اپنوں کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے بار بار ہمارے یہاں آنے لگے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سب حقیقت جاننے کے بعد باسط واقعی اپنی امی سے دور ہو گئے تھے کہ آخر وہ اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کی قاتل کیوں بنی؟ ارم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ بانجھ تھی۔ باسط نے ان کی حقیقت جان لینے کے بعد ارم کو طلاق دے کر دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا، جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمارا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا تھا۔ عدت پوری ہوتے ہی میرے ماں باپ نے میری شادی میرے چچا زاد سے کر دی تھی، جس نے مجھے میری بیٹی سمیت دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے باسط سے شادی کی بھاری قیمت ادا کی۔ اس کی محبت کے دعووں کے باوجود اس کے گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، لیکن یہاں سہیل کے گھر والوں نے اور خود اس نے مجھے طلاق یافتہ ہونے کے باوجود بہت عزت دی اور محبت سے رکھا ہوا تھا۔ میں بھی اپنا وقت اور محبت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام کر چکی تھی۔ اب وہی میری دنیا ہے، لیکن میری ساس بار بار یہاں مجھ سے معافی مانگنے آتی ہیں، اور میں ان کا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ چکی ہوں، لیکن وہ بار بار یہاں آتی ہیں، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں کتنی خوش ہوں۔ وہ مجھے روتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے واقعی دور ہو گیا ہے، وہ نشہ کرنے لگا ہے، وہ مر جائے گا، تم واپس آ جاؤ۔ اب میں کسی اور کی عزت ہوں، پھر کیسے واپس آؤں؟ جب آپ کے بیٹے کی عزت تھی تب تو آپ نے قدر نہیں کی، پھر اب کیوں؟ یہ کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ بیٹے کی حالت اور ان کے پچھتاووں نے انہیں پاگل خانے پہنچا دیا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھیں اور بیٹا نشہ کرتے ہوئے سڑکوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ اس گھر میں مجھ پر ہر طرح کے الزام لگائے گئے، اور پھر جب میں گڑیا کی پیدائش کے لیے امی کی طرف آئی تھی تبھی باسط کی زندگی میں دوسری عورت یعنی ارم داخل ہو چکی تھی۔ میں نے اس بارے میں جانتے ہوئے بھی باسط سے کچھ نہ کہا، اور وہ مجھ پر وہ الزام لگاتا رہا جن میں کچھ حقیقت ہی نہیں تھی۔ یوں ایک محبت کی شادی خاندان کی نارضامندی کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ ہر محبت کا انجام حسین نہیں ہوتا۔ سب نے جو بویا وہ کاٹ لیا، اور جو میں نے کانٹوں کے چبھن سہی اس کے بدلے خدا نے میرے مقدر میں پھول لکھ دیے کہ اب سکون کے ساتھ زندگی جی رہی ہوں۔ سہیل نے ہماری ارینج میرج کو لو میرج میں بدل کر میرے سارے تمام غموں کو مٹا دیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔